میں نہیں بنائے گی، کوئی بھی خاتون بنائے ان کا موبائل ضبط کر لیا جائے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی شروع کی آیت کا شان نزول ایک صحابی تھے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خط لکھ دیا مکہ والوں کو جس میں آنے کی خبر دی فتح مکہ سے پہلے، یہ اطلاع دے دی کہ ہم آ رہے ہیں۔ رسول اعظم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کیونکہ رسول اعظم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمارا ان کو پتہ نہ چلے جب تک ہم ان کے سر پر نہ پہنچ جائیں، ان کو اندھا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ ایک خط جا رہا ہے جس میں تمہاری خبریں دی جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو آپ نے بھیجا کہ روضۃ خاک نامی جگہ پہ عورت ایک جا رہی ہوگی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط قبضے میں لینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچے، اس کا راستہ روکا، کہا خط نکال، کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ اس کی گٹھڑی دیکھی، سامان دیکھا، خط نہیں نکلا۔ ساتھی کہنے لگے کہ اس کے پاس خط نہیں ہے، عورت اتنی جرت نہیں کر سکتی اتنے مردوں کے سامنے۔ انہوں نے کہا میں اپنی آنکھوں کو جھٹلا سکتا ہوں، دنیا کے اصول غلط ہو سکتے ہیں لیکن رسول اعظم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس خط نہ ہو؟ جب رسول اعظم نے فرمایا کہ خط، اس کو دھمکی دی میں تجھے ننگا کروں گا، گال خط، ننگا تو نہیں کرنا تھا، دھمکی دی، وہ ڈر گئی۔ اس نے بالوں کی چوٹی سے خط نکال کے دے دی۔ کتنی اطاعت تھی، کسی نے نہ سوچا بھلا دیکھیں اس میں کیا ہے، دیکھو نہ، خط ایسے بندھا ہوا لا کے رسول وسلم کو پیش کیا۔ کیا اطاعت اور کیا اتباع تھی ان کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیکھا، وہ حاتم بن ابی بلتہ کی طرف سے تھا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کہا دانی یضربون کہذا المنافق، آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ کافروں کو خط لکھتا ہے۔ کبھی بھی جب عمر نے جوش دکھایا رسول اللہ نے نہیں ڈانٹا، لیکن اس موقع پر رسول اللہ نے ڈانٹا، مالن یا عمر، عمر رب، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بدر میں شامل ہوا ہے اور بدر کی لڑائی مارکے میں شامل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو کہا ہے کہ بدر کا مارکہ لڑنے کی وجہ سے میں نے تمہارے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیے، قد غفرت لکم، جنت میں نے تمہارے نام لگا دی ہے، آج کے بعد جو چاہو کرو۔ یہ بدری ہے۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ بھی تو بدری تھے۔ ہاں حاتم یہ کیا ہے؟ جناب آپ کے جتنے یہ صحابہ ہیں نا، ان کے رشتہ دار ہیں وہاں، کیونکہ بیوی بچے سب کے وہاں تھے، تو وہ ان کا خیال رکھیں گے۔ میں اجنبی تھا، میں نے کہا چلو میں ان پہ ایک احسان کر دوں، بگڑتا تو کچھ نہیں ہے آپ کا اور ہمارا، تو یہ اس وجہ سے میری بیوی بچوں کا خیال ہے، یہ بھی غلطی لیکن کفر تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، ان سے محبتیں کرتے ہو اور وہ تمہارے رسول کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، تم ان کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے جو تم ان کے ساتھ کر رہے ہو، اور ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملے زبانوں سے، ہاتھوں سے تمہیں نقصان پہنچائیں، ہر وقت دانت پیستے رہتے ہیں تمہارے اوپر اور تم ان سے دوستیاں کرتے ہو۔ آگے فرمایا قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں، اولاد، بھی بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے، لہذا ان کے ساتھ تعلق محبت نہ رکھو بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے۔ اگلی صورت ہے سورہ صف۔ اس کا نام صف اس لیے ہے، یہ بھی مدنی صورت ہے، کہ اس کے اندر جہاد کی صف کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں گویا کہ وہ مضبوط دیوار کی مانند ہیں. اس لیے سورت کا نام صف ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں. دلیل جو مجھ سے پہلے رسول آیا موسیٰ علیہ السلام میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں, اور جو میرے بعد آئے گا اس کی میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, اور اس کا نام احمد ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے, احمد. احمد کا معنی جو بہت زیادہ اللہ کی تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بیان کرے, اور محمد کا معنی ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرے. وہ احمد بنا, اللہ نے اس کو یہ بدلہ دیا کہ اس کو محمد بنا دیا. اس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی, اللہ نے ساری دنیا کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی. تو میرا نام احمد بھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں تمہیں تعارف کراؤں کہ میں کون ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں, اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں. یہ جو موجودہ بائبل ہے انجیل, اس کے اندر ایک لفظ ہے فارقلیت, کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام فارقلیت ہوگا. یہ احمد ہے. فارقلیت کا معنی احمد. موجودہ بائبل میں بھی یہ پیشین گوئی موجود ہے. اس کے بعد سورہ جمعہ, اس کے اندر یہ بیان ہے, اللہ فرماتے ہیں جب اذان ہو جائے نا جمعے کی, کاروبار چھوڑ دو. اذان کے بعد کاروبار جمعے کا حرام. قریبی جو بھی مسجد ہے اذان ہو موحدین کی, وہاں جا کے آپ جمعہ پڑھیں. اس ٹائم کاروبار حرام ہے. اور جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی, اگلے پچھلے اس دن کٹھے ہوں گے, اس لیے اس کا نام جمعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے, اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے 7 دن مقرر کیے. سب سے افضل دن اللہ نے جمعہ کا بنایا. یہودیوں کو ہفتہ دے دیا, عیسائیوں کو اتوار دے دیا, اور جو سب سے افضل دن تھا وہ ہمارے لیے رکھا. نحن الآخرون السابقون, جب ہمارا وقت آیا وہ دن ہمیں دیا. ہم پیریڈ زمانہ کے لحاظ سے آخر میں آئے ہیں, اور مرتبے مقام میں جمعہ لینے میں آگے بڑھ گئے. آگے سورہ منافقون ہے. منافق ہوتے ہیں 2 قسم کے. ایک دل کا منافق, وہ کافر ہے. دل کے منافق کا کیا مطلب ہے کہ اوپر سے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر اس کے کفر ہے. اس کا اللہ کو پتہ ہے, یا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے تھے. اور ایک منافق ہوتا ہے عمل کا, وہ پتہ ہے, اس کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. جب یہ ہوں گی تو پکا منافق ہے عمل کے لحاظ سے. جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی, امانت میں خیانت, اور گالی بکنا. اب یہ بات ذہن میں رکھو, منافق کی 4 نشانیاں. اپنی برادری دیکھو, خاندان دیکھو, محلہ دیکھو, مارکیٹ دیکھو, بازار دیکھو, سارے منافق ہی منافق. کوئی پورا منافق, کوئی 3 حصے, کوئی 2 ایک تو وٹتے پہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے. اور منافقون کے اندر ایک واقعے کا تذکرہ ہے. غزوہ بن المستلق کے اندر ایک مہاجر صحابی اور انصاری کا جھگڑا ہو گیا. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار وہاں, اس کو بہت غصہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والے متفق ہو گئے تھے اس کو بادشاہ بنانے پر, اور تاج بھی بن گیا تھا. لوگ مسلمان ہو گئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اس کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا. اس نے دل میں کفر, اوپر سے کلمہ پڑھ کے یہ اور اس کے ساتھی نقصان پہنچاتے رہتے تھے. عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا, کہتے ہاں اور ٹھہراؤ, کھلاؤ پلاؤ. یہ تو ایسے ہوا جیسے وہ مثال ہے سمن کلبہ کا یا کل کا. تو کتے کو موٹا کر کھلا پھر تجھے کھائے گا, کھلاؤ ان کو. معاذ اللہ ایسے برے لفظ اس نے بولے. اور پھر اس نے کہا وعدہ کرو میرے ساتھ, اب مدینہ میں جائیں گے, جو عزت والا ہے سب سے زیادہ عزت والا, اس نے اپنے آپ کو کہا ذلیلوں کو نکال دے گا وہاں سے, سب ذلیل وہاں سے ہم نکال دیں گے. یہ بات سن لی زید بن ارکم کے جو ہے نا وہ زید نے. انہوں نے جا کے اپنے چچا کو بتائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی, یہ ایسے کہہ رہا تھا. آپ نے بلایا, تو نے ایسی باتیں کی ہیں؟
لو جی میں وارے وارے جاؤں، قربان جاؤں، صدقے جاؤں، آپ کا چہرہ میری آنکھ آپ کا چہرہ، میں ایسی کو بات کر جیسے بتیوں کو اور بدعمل لوگوں کا شیوا، میں قربان جاؤں۔ آپ نے یقین کر لیا کہ یہ بچہ ہے، بھول گیا ہوگا، اس کا مطلب آپ غیب نہیں جانتے تھے، آپ نے اس کی تصدیق کر لی۔ زید کہتے ہیں مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ لڑاتا ہے، لڑائی کراتا ہے۔ میرے چچے نے بھی کہا تو یہ چاہتا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہم گر جائیں، ہوں چنگا رہے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوا کہ ظالم نے بات، اللہ نے یہ صورت اتار دی اور اللہ نے زید کی تصدیق کر دی اور منافقوں کو جھوٹا کر دیا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ تغابن کا معنی ہار جیت، قیامت کے دن کو یوم التغابن کہتے ہیں، اس دن مسلمان جیتیں گے اور کافر ہاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی جگہ جنت میں بنائی ہوئی ہے، لیکن شرط یہ کہ نیک عمل کرے۔ تو جو کافر لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، وہ تو غلط کام کرنے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، تو ان کی جگہ محلات باغات بھی مسلمان سمیٹ لیں گے۔ یہ ہے ہار جیت کا دن کہ وہ ہار گئے اور ہم جیت گئے۔ اور سورۃ طلاق، اس کو کہتے ہیں سورۃ النساء صغریٰ، ایک نساء کبریٰ بڑی پیچھے گزر گئی، ایک صغریٰ، ان میں عورتوں کے مسائل ہیں۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے اجر بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ تحریم بھی مدنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے تھے اور ٹائم شروع ہوتا تھا مغرب سے لے کر دوسرے دن عصر تک، اور پھر آپ کی یہ عادت تھی کہ عصر سے لے کے مغرب تک اپنے سارے گھروں میں چکر لگاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جو ماں تھی نا، وہ کام کرتی تھی، محنت، خوشبو بناتی تھی، تو شہد بھی بعض ہوتا تھا، تو شہد اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ کو شہد پلاؤں؟ ہاں پلاؤ۔ تو اب وہ شہد ڈالے پلیٹ میں آپ کو دے، کھانے میں ٹائم تو لگتا ہے۔ جب کئی دن ایسے ہوا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ کو کہا زینب کے گھر بڑی دیر لگاتے ہیں، پتہ کریں۔ پتہ کرایا تو وہ شہد ہے۔ وہ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ بھی یہی کہیں کہ آپ کے منہ سے نا کوئی حمق سی آ رہی ہے، میں بھی ایسے کہوں، اور آپ کو حمق سے بڑی نفرت تھی۔ تو جب آپ کو کہا گیا کہ حمق آ رہی، آپ نے کہا میں نے وہ شہد کھایا ہے، وہ بیٹھی ہوگی مکھی مغافیر بوٹی پر، مغافیر ایک بوٹی ہے، وہ اس کی پھر انہوں نے کہا نا مغافیر کی مہک آ رہی ہے، اچھا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ اچھا ہمارے لحاظ سے یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ ایک آدمی عقیدہ رکھے کہ یہ چیز حلال ہے، نہیں، کئی لوگ گوشت نہیں کھاتے، کئی لوگ دہی نہیں کھاتے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن نبی کا مقام رسول کا بڑا اونچا ہے۔ اگر رسول ایک چیز کو چھوڑے گا تو لوگ کہیں گے کہ شاید یہ نہیں کھانی۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما حل اللہ لک، کیوں حرام کرتا ہے اس چیز کو جو اللہ نے تیرے لیے حلال کی، تبتغی مرضات ازواجک، تو اپنی بیویوں کی مرضی اس کو چاہتا ہے، جو ہو چکا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ قسم ہے، جب کوئی انسان کہہ دے نا کہ یہ چیز مجھ پہ حرام ہے تو یہ قسم ہے، اس کو توڑو، چیز کھاؤ اور کفارہ ادا کرو۔ کفارہ پیچھے گزر چکا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا یا کپڑا یا 3 دن کے روزے۔ اب میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ رسول اللہ کی بیویاں زیادہ کیوں تھیں؟ دو سوچ لے یا پڑھ لے یا سمجھ لے نا تو بات سمجھ اس کو آ جاتی ہے۔ غیر مسلم تو ایسے باتیں کرتے ہیں، ہمارے بھائی بھی ان سے مروب ہو کر وضاحتیں کرتے رہتے، اور نہیں جی یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 25 سال بھرپور جوانی، اور کون؟ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ،
اس جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوا. حسان بن ثابت کہتے ہیں وہ احسن من کا لم ترقت تو ہے نہیں وہ اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبران من کل عیب کانک خلقت کما تشاء. تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہی نہیں. تو ایسے بنا, تو کہتا گیا رب تجھے بناتا گیا, نہ کوئی تیرے اندر ہے. یہ 25 سالہ بھرپور جوانی ہے اور شادی کی ختیجہ سے جو 15 سال بڑی ہے, 40 سال کی عمر, اور 2 دفعہ بیوہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, 50 سال تک کوئی شادی نہیں کی, 25 سال اس کے ساتھ گزارے, بوڑھی عورت کے ساتھ. 25 سالہ بھرپور جوانی میں بوڑھی عورت کے ساتھ شادی کی اور 25 سال اس کے ساتھ گزارے, کوئی شادی نہیں کی. اب یہ بات جو انسان سوچے ایک, اور دوسری بات کہ جو شادیاں کی بوڑھی متعلقہ بے شک, یہ 2 باتیں جو سوچے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں شادی برائے شادی نہیں تھی, یہاں اور مقاصد تھے, اور وہ مقاصد بہت ہے. سب سے بڑا مقصد تعلیمی. اسلام مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی. مردوں کے مسائل تو جاننے والی بڑی جماعت تھی, عورتیں 2 4 3 ہوتی لوگ کہتے عورتیں کیا پتا. تو اللہ نے ایک جماعت اکٹھی کر دی ہمارے پیغمبر کے گھر میں, تاکہ عورتوں کے مسائل بیان کرنے والی بھی عورتوں کی ایک بہت بڑی جماعت. اس لیے بڑی عمر کی تجربہ کار عورتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی, آپ کے نکاح میں آئی. تو یہ ایک میں نے آپ کو مقصد بتا دیا, اور بھی بہت سارے مقاصد ہیں. سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام کی بیویاں کفر پر تھیں. وہ اللہ معاف فرمائے بدکار نہیں تھی, کیونکہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کسی نبی کے گھر میں یا اس کی نسل میں کوئی بدکار عورت نہیں گزری. یہ کفر کی حالت اس وقت اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا تھا. لوط علیہ السلام, نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے, یا نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام کو نقصان نہیں ہوا بیویوں کے کفر کی وجہ سے. اور اگلی مثال دی کہ فرعون کی بیوی مومنہ تھی, اس نے اللہ سے دعا کی جب اس پہ ظلم ستم ہوا کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, یا اللہ ان فرعونیوں سے مجھے نجات دے اور میرا گھر جنت میں بنا دے. اب اللہ نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی نیک ہے اور اس کا رشتہ دار قریبی کفر پر ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. نیک جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا گناہ والے کو, اور جو نیک نقصان نہیں ہوگا کسی گناہ والے کا کفر کا. آج کل لوگوں میں فیشن بنا ہوا ہے, نماز پڑھتے نہیں ہیں, سود کھاتے ہیں, ہر وقت بس گانوں میں ننگی گندی, اور یار یہ ٹھیک نہیں, اور یار تو ساڈی گل چھڈ. میرے باپ تھے نا والد صاحب محترم, الحمدللہ انہوں نے نا 10 حج کیے ہوئے تھے, اور میری نانی دادی دونوں شراک پڑھتی تھی. میری ماں نے تو کبھی تجھے کیا فائدہ, تجھے کیا فائدہ. یہ فیشن بنے ہیں ہوں آج کل کہ اپنی برائی, بدعملی, بے راہ روی کو کور کرتے ہیں باپ اور ماں کی نیکی سے. پتہ نہیں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. وہ پتہ ہے کہ میں ہم غلط ہے, بس میرا باپ بڑا پدرم سلطان بود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں, عمل کرے گی تو تیرے کام آئیں گے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میرا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کہتا میرے دادے نے 10 حج کیے تھے اور دادی چراغ پڑھ کے اٹھتی تھی, تو تجھے کیا فائدہ. آگے سورہ ملک ہے, اس کی 30 آیت, رسول اللہ فرمایا ایک سورت ہے اس کی 30 آیتیں ہیں, جو پڑھے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا من یأتیکم بماء معین, میری نافرمانیاں کرتے ہو, بور کر کے پانی نکالتے ہو, اگر میں پانی خشک کر دوں لے جاؤں, کون ہے جو تمہیں پانی پلائے. ایک ایک چیز کے تم میرے محتاج اور نافرمانیاں کرتے ہو, دھڑلے سے ڈرتے نہیں ہو. سورہ القلم, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کہ یمن کا ایک آدمی تھا نیک, اس کا باغ تھا.
باغ کا جب پھل کاٹتا تھا تو اس نے اعلان کیا ہوا تھا فقیر مسکین آ جاتے تھے اور وہ پھل کاٹتا تھا، ان کو بھی دیا، لو کھاؤ کھاؤ تم بھی، مجھے بھی رب نے دیا تم بھی کھاؤ کھاؤ کھاؤ۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ مر گیا، اس کے 3 بیٹے تھے، انہوں نے کہا بابا جو ہے نا وہ سارا ہی وہ دے دیتا تھا مسکینوں غریبوں کو، اس دفعہ جو ہے نا اپنا سارا گھر میں لائیں گے اس بیٹے۔ ایک اندر سے بولا، کہنے لگا سنو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس بدنیتی کی وجہ سے اللہ اس باغ کو ختم ہی کیا، چپ ہے بڑا نیک تم، چپ کر۔ اچھا وہ رات کو اچھا دوسرے نے کہا یا مسکین تو آئیں گے نا، کہتا رات کو چلیں گے۔ قرآن کہتے ہیں رات کو گئے، ایستا بولتے تھے، ایستا مسکینوں کو۔ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے ذریعے اللہ ان کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کو دے سکتا ہے، درمیان میں تمہارے ذریعے ان کو دے رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، براہ راست بھی ضرورت پوری کر سکتا تھا۔ تو ایستا ایستا بولو، کہیں وہ آ نہ جائے لینے کے لیے یہاں۔ شکر کر جو اللہ تجھے دیتا ہے اور تو دینے والا ہے۔ وہ ایسے باتیں کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، کھیت ادھر باغ تھا، نہیں ادھر ہے، ادھر اور دے رہا تھا نا، ادھر ہے۔ حالانکہ کھیت نہیں کسی کو بھولتے، وہ جو تھا نا جو کہتا تھا بدنیتی نہ کرو، کہتا ہے ادھر ادھر نہیں، وہ ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ادھر وہ چلے، ادھر آگ کا بگولا آیا، سارا باغ ہی ختم، کھا لو۔ سورۃ حاقہ، حق کا معنی حق ہونے والی، الحاقہ ملحاقہ، کیا پتا تجھے کیا ہے حق اور مراد ہے قیامت۔ اس کے اندر اللہ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا، ترازو لگیں گے اور جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا، فَيَقُولُ هَاؤْ اقْرَؤْا كِتَابِيَهْ، آؤ پڑھو چٹھی، پڑھ۔ وہ لوگوں کو دکھائے گا پڑھ۔ یار لوگ حیران ہوں گے، تو بڑا کامیاب ہے، دائیں ہاتھ میں کیوں مل گئی، کیسے مل گئی؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں نے رب کے پاس جانا ہے۔ آنکھیں دیکھنا کان سننا بند کر دیں گے، نہلانے والے کے آس سے گزر کر قبر کے گڑھے سے ہوتے ہوئے میں نے اللہ کے سامنے جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے۔ تو میں آنکھ کھولنے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، مال کمانے سے پہلے، خرچ کرنے سے پہلے، لباس بنانے سے پہلے، شکل صورت بنانے سے پہلے، گھر کا ماحول بنانے سے پہلے سوچتا تھا کہ غلام کو اللہ نے اجازت دی ہے اس کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مجھے دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملا۔ اللہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغوں میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے پھل خوشے لٹکتے ہوں گے قریب۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، فرشتے کہیں گے کھاؤ پیو خوشگوار رچتا بستا کھاؤ، ہنیئن مبارک، یہ اللہ کی مہمانی ہے، فائدہ اٹھاؤ ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے دنیا میں کیے تھے۔ 15 گھنٹے کے روزے، ٹھنڈے پانی سے وضو اور حلال کی سوچ فکر اور سچ بولنا، امانت کا مظاہرہ۔ اور جو دوسرا ہوگا بد نصیب، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا اوہو مجھے یہ اعمال نامہ ملتا ہی نہ، ولم ادر ما حسابیہ، پتہ نہیں میرے حساب کا کیا بنے گا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش جو پہلی موت آئی تھی اسی میں معاملہ ختم ہو جاتا، دوبارہ نہ اٹھتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، اور میرا مال بھی کام نہ آیا، میری دولت، میرے نوٹوں کی دتیاں کچھ بھی کام نہ، حلق عنی سلطانیہ۔ یہاں 2 معنی، ایک تو یہ کہ میری کرسی، اقتدار، حکومت وہ بھی میرے کام نہ آئی، اور ایک جو میں دلیلیں بناتا تھا، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور افسر کو ملتا چپڑاسی کو، وسیلے کے بغیر دعا نہیں، رب نہیں سنتا۔ یہ جو میں دلیلیں دیتا تھا میری وہ بھی آج ختم ہوگی۔ اب کوئی ترس نہ کھائے کہ یہ اطراف کر رہا ہے، نہیں، خذوہ فغلوا، پکڑ جہنم میں داخل کرو، ایسے نہیں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبا زنجیر جہنم کا لے کے پرو کے کھینچ کے دھکے دے دے کہ اس کو پھینکو جہنم کے اندر ذلیل کر کے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایک اللہ پر براہ راست ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ مسکین کون ہے؟
جس کی آمدن کم ہے، ضروریات جائز ضروریات زیادہ ہے، پڑوس میں آگے پیچھے سب پتہ ہوتا ہے، ان کا خیال رکھو۔ اب یہ ذلت کے ساتھ جائے گا، اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ یہاں دنیا میں کوئی پولیس پکڑنے کے لیے آ جائے، کہتے £1,00,000 لے لے تو چپ کر کے چلا جا، £1,00,000 جیب چھپا، میں بازار چتکڑی نہ لاؤں، میں آ جانا، میں آ جانا اندر باہیں جو لٹریشن ہوتی رہے، کسی کی پتہ اندر کی ہوا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں لوگ یہ کرتے ہیں، اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ سارے واقف دیکھ رہے ہوں گے، اگلی سورت مارچ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر قیامت کا منظر پیش کیا۔ یود المجرم وصاحبتی واخی وفصیلۃ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی۔ اس دن مجرم کہے گا یا اللہ میرے بیٹوں کو پکڑ لے، میری بیوی کو پکڑ لے، یا اللہ پکڑ لے، میرے بھائی پکڑ لے، میری برادری کو ساری کو جہنم دے دے، یا اللہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے ایک بچا لے۔ باپ کہے گا بیٹا ایک نیکی کام ہے، میرے پیارے بیٹے میں ابو ہوں، آپ ایک دے۔ کہنا ابو میں نہیں دے سکتا۔ اور بیٹا کہے گا ابو اتنا پیار ایک نیکی کا مسئلہ ہے، ایک نیکی میری ہو جائے نا میرا کام بن جائے گا۔ کہنا بیٹا نہیں، ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب کو یا اللہ جہنم دے دے مجھے، نہیں، اللہ کہتا ہے یہ سودا نہیں ہوگا۔ وہ شعلے مارنے والی، لپٹے مارنے والی آگ، اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ، جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو دھیڑ کر رکھ دے گا، ہر ایک نے اس کا سامنا کرنا ہے۔ سورہ نوح، اس کے اندر اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے واز کیا، صبح شام رات دن واز کیا، ظالم کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، چہروں پہ کپڑے ڈال لیتے تھے، کہتے تھے نوح تو واز کر رہا ہے، ہم تو تیری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حوصلہ دیکھو پیغمبر کا۔ پر پھر عذاب آیا، سب ڈوب گئے۔ سورہ جن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بطن نخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے، جماعت کرا رہے تھے، مکہ سے باہر وادی بطن نخلہ ہے، شیاطین کو اوپر سے شعلے پڑنے لگے۔ پہلے یہ بیٹھتے تھے ایک دوسرے کے اوپر ایسے، تو فرشتے جو آپس میں باتیں کرتے تھے وہ سن لیتے تھے اور نیچے پہنچاتے تھے، تو ان کو شعلے پڑنے لگے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی معاملہ دنیا میں ہو گیا، پتہ کرو کیا ہوا۔ ایک گروپ ادھر آیا تو انہوں نے سنا، انہوں نے کہا یہ ہے قرآن سنا، ان پہ قرآن نے اثر کیا، یہ ساری تقریر یہاں موجود ہے ان کی، رسول اللہ کو نہیں پتا، گئے اور جا کے جنوں کو واز کیا۔ اللہ نے اتارا قرآن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ نبی کہے میری طرف وحی کی گئی ہے، جن سن گئے قرآن اور مان گئے۔ یہاں مکے والوں کو اشارہ ہے، تم نے نہیں مانا لا مانو، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جن مان گئے، ساری دنیا منی کھڑی ہے، جو تم نہیں مانتے تو کیا ہوا۔ سورہ مزمل، اس کے شروع میں تہجد فرض تھی، اللہ نے فرض کر دی، رسول اللہ پر بھی امت پر 1 سال فرضیت رہی، پھر اللہ نے اس کی فرضیت کینسل کر دی 4 اسباب کی وجہ سے، کہ میرے بندو ایک تو تم رات کا شمار نہیں کر سکتے، اللہ نے کہا نا آدھی رات یا کچھ زیادہ یا کم، دوسری بات بیمار بھی ہیں تم میں، تیسری بات تاجر ہیں نا، تجارت کے لیے سفر کرنے پڑتے ہیں، اور چوتھی بات مجاہد ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ ان 4 وجہوں سے میں اللہ کینسل کر رہا ہوں اس کی فرضیت، لیکن ثواب اب بھی بہت ہے، فرض نماز کے بعد اس کا ثواب۔ سورہ مدثر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جہنم کے مناظر دکھائے جائیں گے، وہاں وہ دیکھیں گے اپنے واقع، یار یہ ہمارے محلے میں وہ فلاں دکان، وہ دکانداری، وہ فلاں، اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائے۔ تو یہ ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، اور تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ وہ شرمندہ ہو کے کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ پہلی بات یہ ہوگی کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری بات ہے کہ مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہاں مدرس لگی ہوتی، دین کا مذاق، حدوں کا مذاق، نماز کا مذاق، ہاں داڑھیوں کا مذاق، پردے کا مذاق، دین کا مذاق، وہاں بیٹھ کے شغل لگاتے ہاں 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 کہہ کے تو مزہ، یہ بھی نشہ ہوتا ہے۔ ہاں ہم بھی ان کے ساتھ ایسے مذاق میں شامل ہو جاتے، اور ہم کہتے اے جہان میٹھا تے اگلا کہنے ایویں روڑے پائے نے، دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی دیکھی۔ اس چیز نے ہمیں گمراہی میں رکھا، حتیٰ کہ موت آ گئی اس وجہ۔
سورہ قیامہ، اس کے اندر اللہ نے جان نکلنے کا نقشہ کھینچا. اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچ جائے گی جان ہنسلی کی ہڈی کو، لوگ کہیں گے وکیل مر رہا ہو، بھاگو بھاگو، کوئی دوائی ہوئے بلا ڈاکٹر نو انجیکشن لے آئے، دم جناب دم کرو، آؤ آؤ. کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا. وَظَنَّ أَنَّ الْفِرَاقَ، اور مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کی گھڑیاں آ گئی. بیوی بیٹھی اس کو دیکھ رہا ہے، بچے دیکھ رہا ہے، گھر، پیسہ، دولت. اوہو، کہتا اب وقت آ گیا. اور جب جان نکلے گی، قرآن کہتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی پہ چڑھ جائے گی اور ایسے نچوڑ کے اس کی جان نکلے گی اور کوئی بچا نہیں سکے گا. نبزاں رین حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں تے گولی موت دی سینے وچ ٹھک جانے. موت نام ہے کہندے میرا، تے جس گھر قدم ٹکاواں میں، دکھ درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں میں. در در پھرن یتیم نمانے تے کھو لندی جد ماواں میں. تے بیٹھے کول سیانے رہندے تے کردی اثر دوائی نہ پہنچ. ہاں موت نام ہے کہندا اے میرا، ہاں تے جس گھر قدم ٹکاواں میں. لکما کر لکمان جاندا تے حکمت مان تروڑے میں. تے دعوے جنہ خدائی کیتے او بھی مول نہ چھوڑے میں. تے فرعون شداد نمرود قبری جا گھسوڑے میں. پہنچ میری تو وڈا اج تک جمعیاں کسے بھی مائی نہ. بیٹھے کول سیانے رہندے تے کردی اثر دوائی نہ. سورہ دہر، اس میں اللہ نے فرمایا انا ہدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ہم نے انسان کو پیدا کر کے دیکھنے سننے والا بنا کے عقل کھوپری دے دی، دو راستے بتا دیے، یہ خیر کا، یہ شر کا، یہ جنت کا، یہ جہنم کا، یہ رحمان کی لہر، یہ شیطان کی. اور کہا تیرا خیال ادھر جائے، تیری مرضی ادھر جا، ادھر جا، نہ زبردستی ادھر ہے نہ زبردستی ادھر ہے. تیرا دل کرتا ہے مسجد کو جا، تیرا دل کرتا ہے سینمے کو جا. ڈیری تیری لکھی جا رہی ہے، جگہ وقت تیری، میری باتیں قیامت کو ہوں گی. سورہ المرسلات، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو جہنم کی طرف. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعاب، ایسا سایہ جو 3 شاخوں والا، یعنی آگ جلے گی نا دھواں، 3 شاخوں والا. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ تو ٹھنڈک ہے نہ تپش سے بچائے گی. انہا ترمی بشرر کالقصر، جہنم شعلے پھینکے گی بڑے بڑے محلات کی طرح، اور دور سے دیکھیں تو ایسے لگے گا کنہو جمالات صفر، گویا کہ زرد اونٹوں کی قطار ہے، ایسے ایسے اس کے شعلے ہوں گے. سورہ النبا، اما یتسالون عن النبأ العظیم، کیا پوچھتے ہیں یہ، جیسے کوئی عام کی گل پہ کر دے دسا میں تنوں، کیا پوچھتے ہیں عن النبأ العظیم، بڑی خبر پوچھ رہے ہیں. سنو پھر بڑی خبر کیا ہوگا. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون. جبریل علیہ السلام 600 پر رکھنے والا فرشتہ، اتنا مقرب فرشتہ جو اللہ کی بات سنتا ہے، وہ اور فرشتے دوسرے کھڑے ہوں گے قطار باندھ کے، کسی کو جرت نہیں ہوگی بولنے کی وہاں. یہ ہے وہ منظر. سورہ النازعات، اس کے اندر اللہ نے ترازو بیان کیا. لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں یا برے. یہ ترازو سنو، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ تَغَى، جس نے سرکشی کی راہ اختیار کی، بندہ بن کے رہنا تھا، حد سے بڑھا، آگے بڑھا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کو ترجیح دی، نماز، دین، ایمان، اللہ، حلال، سچ، امانت، حقوق، رشتہ داری پیچھے، پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، کسی کی طرف کوئی خیال نہیں، کوئی بات نہیں، دنیا کو ترجیح دی. فإن الجحیم ہی المأویٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے پاس کھڑے ہونے سے پیشی سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو روکا. دل کرتا ہے جھوٹ بولوں، دل کرتا ہے یہ گناہ کروں، دل کرتا کہتا نہ، سرکش گھوڑے کو کھینچ کے رکھا اپنے نفس کو. تو یہ شخص جو ہے ہوا خواہش سے دور رہا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. سورہ عبسہ، ایک نبینا صحابی تھے، وہ آئے مسئلہ پوچھنے، آگے بیٹھے تھے سردار قسم کے لوگ.
آپ ان سے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے آ کے اپنی بات شروع کر دی. وہ نبی نے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ تیوڑی آئی اور کہ یہ تو ہر وقت سنتا ہی رہتا ہے, مجھے ان سے کوئی بات کر لینے دو. اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. رسول اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی لیکن بڑے پیارے انداز. یہ نہیں کہا ابستا و تولیتا, تو نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی, نہیں, ابسا, اس نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی, کون کوئی ہوگا, وتولا, اس نے اعراض کیا, کون کوئی ہوگا, انجا علماء کے آیا تھا اس کے پاس نبی نہ. تنبیہ بھی کی تو بڑے پیارے انداز سے کی. اس کے بعد جب آتے تھے نا عبداللہ بن عباس تو آپ کہتے تھے عبداللہ بن مکتوم, آپ کہتے تھے مرحبا بمن آتبنی فیہ ربی, آؤ آؤ بیٹھو, آپ کے بارے میں مجھے میرے رب نے ڈانٹا ہے. شمس کورت سورۃ تکویر, اس میں اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا, 12 باتیں بیان کی, 6 قیامت سے پہلے, 6 بعد. اذا الشمس کورت, جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب بادل چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو بڑی قیمتی اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا, جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے, جب سمندر بھڑکائے جائیں گے, آگ لگ جائے گی, اور جب روحیں ملائی جائیں گی, ایک جانے اکٹھی کی جائیں گی, اور جب زندہ درگور لڑکی کے متعلق پوچھا جائے گا اس کو کیوں تم نے درگور کیا تھا, کس وجہ سے یہ قتل کی گئی تھی, اور جب صحیفے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی اور جب جنت پڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب آ جائے گی. 6 باتیں پہلے, 6 بعد. یا اللہ اس وقت کیا ہوگا, تو میں عالمت نفس ما حضرت, ہر جان جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا. اگلی صورت کا بھی موضوع یہی ہے, ویل المطففین, ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے. جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب وزن کر کے دیتے ہیں تو تھوڑا دیتے ہیں. کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مر کے اٹھنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. دینے کے جو ہے نا وہ گاز میٹر اور لینے کے, اور یہ گڑویاں دودھ کی دینے کی, اور سب اللہ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے مومنوں سے ہنستے تھے, مومنوں کو دیکھ دیکھ کے ہنستے مذاق کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب گزرتے آنکھوں سے اشارے, یہ وہ نہیں, مسیتڑ, مولوی, جڑے ہر ویلے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے, مذاق کرتے تھے. انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین, جب اپنے جیسوں میں جاتے نا گپے لگاتے, خوش ہوتے. اللہ کو غصہ آیا, وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, اور جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ گمراہ ہیں. اللہ کو غصہ آیا, میں ما ارسلوا علیہم حافظین, یہ میرے بندوں کے نگران ہیں, ٹھیکیدار ہیں, ایک خود دور رہتے ہیں دین سے, میرے بندوں کو مذاق کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, آج مومن ان سے ہنسیں گے, مذاق کریں گے, اور مومن عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, پلگوں پہ بیٹھ کے نظارے کر رہے ہوں گے اور ان کو دیکھ کے کہیں گے حَلْ صُبِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ, چکھ لے جے مذاق دا تے بے دینی دا, ہمیں تو اللہ نے آج بڑی عزت دے دی ہے, تمہیں بھی مل گیا ہے یہ سارا سلسلہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.